ہر شوہر اور بیوی کی ارمان و بلی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کر۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی ہو؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجئے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس کیوں آئے؟ دونوں میں تنا تنی بڑھتی ہے۔ پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور مکان اور دکان کی بچانے کا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شوہر کو بھی تھوڑی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے تھا، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے، لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، اجلت اور جلد بازی کر جاتے ہیں، اس نے بھی اجلت اور جلد بازی کی اور دونوں میں تنا تنی بڑھی۔ لڑکی چیختی ہے دوڑ، چارپائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسے ہی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے اور اٹیک پڑتا ہے، اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے اور 3 بجے اس کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے۔ ادھر اس سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے۔ میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا، ابھی باہر بیٹھیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے، چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے، اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ میر تقی میر گھر کے اندر جاتے، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے، اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے، اے میری بیٹی رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں۔ میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ، تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا۔ داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی۔ میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے، جیب سے نکالتے یہ آئے میرے داماد، میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہے، آئے میرے داماد جو تو لکھنا بھول گیا تھا، جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن، یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا، اور جب تو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی؟ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی، پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر
اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا، اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند۔ پھر میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر، اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ او میری بیٹی تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا۔ میرے داماد یہ کفن ہٹاؤ، میں جو چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں، میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی۔ نہ تو نے اتنی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ مانگی ہوتی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا۔ میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی، اس نے اپنی جیون لیلا کو سماپت کر لیا ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اور کتنی لڑکیوں کی جانیں لوگے؟ جوانوں اٹھو، ان غریب لڑکیوں کے لیے اپنے موت سے پہلے کچھ کر جاؤ۔ اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی دلہن بن کر کے گھر میں آئی۔ ساری زندگی دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 روز کے بعد اتنی محبت پیدا ہو جاتی، اتنا پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ لڑکا نوکری کے سلسلے میں اپنے شہر کے باہر جانے لگتا ہے، ممبئی کلکتہ جانے لگتا ہے۔ اس کی 4 دن کی آئی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کے شوہر کو منع کرتی ہے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ او لوگو یہ محبت اس عورت کے دل میں کس نے ڈالی؟ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی محبت کس نے ڈالی؟ قرآن کہتا ہے یہ محبت سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت فیس بک کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی، یہ محبت انسٹاگرام کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جہیز بہت ہی بری چیز ہے، جہیز کا لینا بھی حرام ہے، جہیز کا دینا بھی حرام ہے۔ میر تقی میر کی لڑکی کا انتقال کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ بس جہیز کی وجہ سے ہوا کہ باپ نے ادھر ادھر کر کے گھر دوار بیچ باچ کے شادی کے لیے جہیز کا انتظام کیا تھا، جس کی بھنک بیٹی کو نہیں لگی تھی، لیکن جب بھنک لگی تو ہارٹ اٹیک سے پہلے ہی رات ملاقات کے وقت جب میاں بیوی میں جھڑپ ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو جہیز کی وجہ سے آج گھروں میں پڑی ہیں، اتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو آپ ٹیلی ویژن میں اخبارات میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سوسائڈ کر لیتی ہیں۔ کتنی ایسی لڑکیوں کو سسرال والے جہیز نہ دینے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے جلا کر خاک کر دیتی ہیں، اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو گھروں میں پنکھوں سے لٹک جاتی ہیں، سوسائڈ کر لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہیز کا انتظام کرنا ہوگا، جہیز کا انتظام نہیں ہوگا تو پھر بیٹی گھر میں پڑی رہے گی، بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، معاشرے سے اس جہیز کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ تھی، اس کو بیچ کر کچھ سامان خریدا تھا، آپ نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، معاشرے سے اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔